اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کبھی ہم اور آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ محنتیں، کوششیں، جد و جہد کتنی ہوتی ہے دین کی بات کو فروغ دینے کے لیے، دین کی بات ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، اصلاح معاشرہ کی کتنے بڑی پروگرامس ہوتے ہیں۔ لاکھوں ہزاروں نہیں کروڑوں روپیے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کرتے ہیں۔ آپ نے اتنی عمر میں، جی ہاں، ہم آپ ہی سے تو کہہ رہے ہیں، آپ اتنی عمر میں کتنے جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے، جتنے بڑے بڑے مولانا اور مفتیوں کی تقریریں بھی سنی ہوں گی، مسجد میں وعظ و بیان بھی سنتے رہے ہوں گے، اور قرآن حدیث کی کتابیں بھی آپ نے بہت سی پڑھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ موبائل میں بھی اگر آپ کا دینی مزاج ہے تو برابر وہی تقریریں، وہی چیزیں سنتے اور دیکھتے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمارے اندر یا آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنی چینجنگ ہوئی ہے، شاید ہم نے یہ غور نہیں کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ جو بیچارے کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور اچھی باتیں پڑھنا بھی چاہیے، لیکن یہ سب کہتے ہوئے بڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ ہم لوگ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ سب رسمی ہے، رسم کے طریقے سے، عادت کے طریقے سے۔ جی ہاں، کسی چیز کی عادت پڑ گئی، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بات تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن واقعی بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ ہم لوگ بالکل رسم کے طریقے سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنے رمضان المبارک آپ کو ملے ہیں یا ہم کو ملے ہیں؟ ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں۔ جو ہمارے کام دھندے پہلے جیسے چل رہے تھے ویسے اب بھی ہے۔ جھوٹ پہلے ہم بول دیتے تھے، اب بھی بول رہے ہیں۔ نیت میں فطور اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ دوسروں سے نفرت، عداوت، بغض پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ خان صاحب میں پہلے مبتلا تھے اور آج بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ ہم کیا ان سے کم ہیں؟ ہم تو نہیں بولیں گے، ہم تو نہیں بات کریں گے، یار ہم اتنے گرے ہوئے تھوڑو ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی تو ہے، کون سی عادت ہماری چھوٹی؟ محترم، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات تو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے، کتنی اچھی معلومات ہم کو ہو جائے، عمل نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محترم، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تہیہ کریں، کوشش کریں، اگر ہم ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں ہم بھی صحیح ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ذریعے سے صحیح ہو جائیں، تو سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جی ہاں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، غور کریں، قرآن حدیث سے جائزہ لیتے چلیں کہ دیکھیں کون کون سی کمی ہمارے اندر ہیں۔ وہ کمی کو ہمیں سب سے پہلے میں سمجھنا ہوگا، مثال اور سمجھنا ہوگا، اور یہ تہیہ کریں ہیں انشاءاللہ۔ اب مان لیا اس رمضان المبارک کے بعد ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جیسے رمضان المبارک میں احتیاط رکھے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا، زبان سے نکلنے والی بات تھی پھر اپنے زبردستی روک لیتے تھے اور کہتے تھے بس یہ سمجھو رمضان چل رہے ہیں، روزے سے ہیں، نہیں تو ابھی تو تم کو وہ باتیں سناتے تو تم بھی یاد کرتے۔ ہاں، جو اتنا کنٹرول ہم نے ابھی تک کیا ہے
رمضان المبارک میں، اور یہی تہیا کر لیں کہ اب آج کے بعد نہیں ایسا کریں گے۔ موبائل کا دور چل رہا ہے، بات بات میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، اور جتنا یہ موبائل پہ جھوٹ ایسا بول لیتے ہیں، لوگ آس پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بندر اسی کے کھیسے باتیں ہیں، جس سے بندر کھیسے کاٹتا ہے اسے کاٹنے لگتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے مان لیا جو ہے فلاں جگہ آ گئے ہیں، فلاں جگہ آ گئے ہیں، اور صفائی دینے کے لیے کیا کہتا ہے، اچھا ہم ایسے ویڈیو کال کریں، ویڈیو کال کریں، ارے نہیں ویڈیو کال نہ کرنا۔ محترم یہ تمام لغویات جھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، روکا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگیاں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، وہی سے کریں، لیکن جتنے ہم کام کرتے ہیں تو محترم یہ بات، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ تہیا کریں کہ آج کے بعد جو ہمارے اندر کمیاں ہوں گی، جو بھی ہے جھوٹ کی ایک تو ہماری مثال دے دی، جو بھی کمیاں ہیں، اگر ہم ملاوٹ سلاوٹ کرتے ہیں اس سے بھی بچ جائیں، تو ہمارے کام دھندے سے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو تہیا کہ نماز، جب تک ہر ایک انسان اپنے کو یہ نہیں کرے گا کہ کمیاں ہمارے اندر ہیں، ہم اپنی کمی کو دور کریں، تب تک وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر ماحول کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ تو لوگ کہیں ارے یار پہلے تو بہت بکواسی تھا، فالتو باتیں بکتا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، لیکن نہیں، جب سے یہ رمضان کے روزے آئے ہیں نا، تب سے بہت صحیح ہو گیا، اب کوئی زبان الٹی سیدھی نہیں چلاتا ہے۔ محترم یہ چیزیں سب سے پہلے ہم اپنے اوپر عمل کریں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم غریبوں، بیواؤں، مسکین، جو پریشان مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، بیچارے اچانک ان کو پیسے کی ضرورت آ جاتی ہے، ان کی ہم مدد بھی کریں، لیکن اندر سے کیا کہتا ہے دل، ارے تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، ہاں مالدار اگر ہوتے تو ایسا کرتے۔ یہ سب شیطان دل میں بات ڈالتا ہے ہر ایک۔ کبھی آپ نے یا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں جب ہمارے پاس بہت ہوتا تو ہم بہترین کھاتے پیتے، یہ کرتے وہ کرتے یہ کرتے، ارے سب کچھ کر رہے ہیں، تب نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو مالدار ہوتے تبھی کھاتے پیتے، اب ہم ایسے پانی پی کے رہیں گے، یا مالیہ کوئی بہت کم کھائیں گے، یا اس کی کوئی نہیں ہوتا۔ تو محترم ایک مالیہ ترکیب پہلے بھی مالیہ بتایا، ہم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، آج پھر اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ جی ہاں، غور سے سننے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے تبھی سمجھ میں آئے گی، اور صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جب تک کسی چیز پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو سنانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے کی مالیہ مدد کر سکتا ہے۔ جی ہاں، چاہے وہ امیر سے امیر ہو اور غریب سے غریب ہو، میڈیم کوالٹی کا انسان ہی کیوں نہ ہو، سب کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہوگا وہی تو کرے گا۔ محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات آپ کو یاد ہوگی، جو ایک مان لیا جب یہ کہا گیا تھا کہ پیسے کی بہت ضرورت ہے، مال کی بہت ضرورت ہے، تو سب لا کے رکھ دیا۔ تو ایک صاحب نے وہ رات میں مزدوری کی، اور صبح کرنا تھا، جمع کرنا تھا، تو رات میں ان کو جب مزدوری کی تو ان کو جو ملے
اور जो ला के मेरे पुटिल में बांधे खड़े रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, सब बड़ा बड़ा माल सब ले करके आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा कि कोने में बेचारे खड़े हैं, वो सोच रहे हैं तो सब तो इतना ला रहे हैं और मान लिया हम इतने देंगे तो हमारी क्या हालत होगी, और मान लिया अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, वो चुपचाप बेचारे कोने में खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया और उनके हाथ से लेके वो ढेर के ऊपर डाल दिया, जो तमाम सामान रखा हुआ था, और कहा देखो सबसे ज़्यादा सबके ऊपर तुम्हारा है। तो मोहतरम ये इसी पे तो अमल करना है, इन्हीं बातों पे तो अमल करना है। तो हाँ ये करें। हाँ, तो जैसा कि मैं फिर एक बार कह दूं कि मान लिया हर एक ये जो है मदद कर सकता है, चाहे वो मान लिया रिक्शा क्यों ना चलाता हो, मजदूरी क्यों ना करता हो। अरे यहाँ तक कि है जो मांगते फिरते हैं ना मुसलमान या कोई भी, अगर वो भी दूसरे की मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं। तो आपको सुनकर ये बात कुछ हैरत में डाल रही होगी। नहीं मोहतरम, यह होता है कि अगर थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत अगर ध्यान दे दिया जाए तो ये काम हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएगा कि आप एक मान लिया घर में डिब्बा रख लें। जी हाँ, क्या रख लें? डिब्बा रख लें। डिब्बा थोड़ा सा अच्छा हो कि मान ली ख़राब फ्रूट डिब्बा मिला, कुछ चला डिब्बा तो वो जल्दी से फेंक दिया जाता है। या कोई अच्छा डिब्बा होता है घर में, उसको रख दें और उसके ऊपर लिख दें आखिरत बैंक। क्या लिख दें? आखिरत बैंक, बड़ा बड़ा लिख दें और सामने रख दें। और कोई भी ऐसा नहीं होता है, चाहे वो बच्चे हों, बच्चियां हों, घर में बेटियां हों या कोई मर्द हों या कोई पढ़ने वाले बच्चे हों, सबके पास कुछ ना कुछ पैसे हुआ करते हैं। और सबसे मान लिया ये बात मान लिया कह दी जाए कि देखो ये है, और जो इसमें डालेगा उसका सब अल्लाह ताला के वहाँ मिलेगा, और यही पैसा गरीबों और उनको दिया जाएगा। तो मोहतरम, अगर उस डिब्बे में जो हर एक कम से कम पर डे 10 रुपये डाले, ये तो डाल ही सकते हैं 10 रुपये ना। बच्चों के ऊपर तो ना मालूम कितने कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर मान लीजिए जिद कर रहे हैं ना हम 50 ही का नोट लेंगे, नहीं हम 50 ही का नोट लेंगे, तो बेचारे मजबूर माँ बाप उसको दे देते। तो उसमें से सिर्फ 10 रुपये उसमें डालते जाएँ। और वही पैसे जब हो जाते हैं तो अगर किसी को ज़रूरत अचानक पड़ गई बाई चांस, और आप उसको मालिया देना चाहते हैं, तो आप उसमें से दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है। और मोहतरम, ये जैसा कि ये चलते चलते एक बात और बता दें, ये कुछ कहने की बातें नहीं है। जब इस पे अमल नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अमल हो भी रहा है और हमने ऐसा किया है। हालांकि हमारे बताने का मकसद ये नहीं है कि हम थोड़ी माली वाहवाही समेटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वाहवाही नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप करते हैं कि आप ये कि आपके दिल में ये बात आ सकती है कि अरे जब मौलवी हकीम जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे वो मान लिया मान लिया ज़्यादा डालते होंगे यार, हम कम ही सही। हालांकि आप हमसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो अलग बात है वो। लेकिन हाँ, बहरहाल ये तो अज़ीज़ मोहतरम, ये आप काम करें और ये तहैया ज़रूर करें कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ है, उनको हम इस रमज़ान मुबारक में ज़रूर छोड़ देंगे। और ये काम भी कम नहीं करें। इंशाअल्लाह जब 1 महीने के बाद वो अपना डिब्बा खोलेंगे, देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे पैसे, और किसी को और जब किसी को पैसे दें ज़रा मालिया समझ बूझ कर दें। ये जो है रमज़ान मुबारक में अक्सर लोग गैर जो मान लिया इसे बताते हुए कुछ हिस्सा लग रहा है, गैर मुस्लिम, जी हाँ, वो दाढ़ी रखा के, टोपी रख करके, रुमाल रख करके, और मान लिया रसीद लेकर के कहीं कुछ लेकर के आते हैं, फला जगह से आए हैं, परेशान है, ये है वो है। आदमी जो है रमज़ान मुबारक में सोचता है ज़्यादा सवाब मिलेगा, 70 गुना मिलेगा, इतने गुना मिलेगा, उसी लालच में दे देते हैं। और वही पैसा जो है मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाता है, वो उनको परेशान करने के लिए, उनके ऊपर जुल्म करने के लिए। तो इस बात का ध्यान भी रखें। आप मालिक कपड़े लिबास देख करके हम सीधे साधे मुसलमान जो होते हैं बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, और देखते हैं ये कोई अल्लाह वाला आ गया है। जब उनका ID कार्ड दिखा जाता है, जब उनका आधार कार्ड दिखा तो पता चलता है, तो अरे ये तुम पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे आप वीडियोज़ भी देखते होंगे। तो बहरहाल भाई उसको देखने समझने, तब उसके बाद में उसकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।